جس طرح وزیر اعظم عمران خان کو یقین ہے کہ ان کی تیسری اہلیہ بشریٰ بی بی کی بشارتوں اور برکتوں سے نہ صرف وہ اور ان کی حکومت بلکہ پورا پاکستان فیض یاب ہو رہا ہے، اسی طرح خاتون اول کو بھی یقین ہے کہ پاکستانی قوم کو عمران خان جیسا وزیر اعظم ملنا ان کی خوش قسمتی اور ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ چشم نظر تاب لا سکے تو ذرا تصور کریں کہ اسلام آباد کے جنت نظیر علاقے بنی گالہ کی ایک سرسبز پہاڑی پر ایچسن کالج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ایک سابق پلے بوائے اور اس کے پہلو میں پاک پتن شریف کی عبادت گزار پنکی پیرنی ایک ساتھ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں بارش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا اسلام کے ہمنام اسلام آباد شہر نے روحانیت اور رومانویت سے بھرا ہوا ایسا منظر پہلے کبھی دیکھا ہے؟ یہ قدرت اللہ شہاب کے خوابوں کی تعبیر ہے، یہ بانو قدسیہ کے فلسفے کی عملی تفسیر ہے، یہ ایک ایسی حسین تصویر ہے جو مولانا طارق جمیل کے سارے بیانات سے زیادہ پرتاثیر ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان کو بشریٰ بی بی کے پاس روحانیت کھینچ کر لے گئی یا وہ اقتدار کی خواہش میں بھٹکتے ہوئے پنکی پیرنی کے پاک پتن والے ڈیرے پر جا پہنچے؟ دیکھا جائے تو بات صرف اتنی ہے کہ بشریٰ بی بی کے مقدر میں خاتون اول کے مرتبے پر فائز ہونا لکھا تھا، سو وہ ہو کر رہیں۔ اب یہ تو وہی بتا سکتی ہیں کہ اس مرتبے پر فائز ہونے کے لیے انہوں نے کتنے چلے کاٹے اور ان کے موکلوں نے کتنی مشقت کی۔ تاہم عمران خان کے قریبی دوست جانتے ہیں کہ انہوں نے بشریٰ بی بی سے شادی کا فیصلہ اسی وقت کر لیا تھا جب انہوں نے ان کے گھر میں بشریٰ بی بی کی پرانی تصاویر دیکھی جن میں وہ حجاب کے بغیر تھیں۔ دوسری جانب خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے وہ بشریٰ بی بی سے گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ پردے میں ہوتی تھیں۔ ان کا اصرار ہے کہ انہوں نے بشریٰ بی بی کو شادی کے بعد ہی دیکھا تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک سچ ہے کہ خان صاحب نے 2 دہائیاں قبل ہی معرفت کی اس سیڑھی پر قدم رکھ دیے تھے جو آخرکار انہیں بشریٰ بی بی کے در تک لے گئی۔ مگر اس سے بھی بہت پہلے یہ 90 کی دہائی کا ذکر ہے جب میاں والی کے عمران خان نیازی کا شہرہ پوری دنیا میں تھا۔ وہ ایک کامیاب کرکٹر ہی نہیں، فورن کوالیفائڈ بھی تھے۔ انہوں نے نہ صرف ورلڈ کپ جیتا، شوکت خانم کینسر ریسرچ اسپتال بنایا، بلکہ کتابیں بھی لکھیں، اور تو اور 20 سال کی طویل سیاسی جدوجہد انہیں اقتدار کے ایوانوں تک بھی لے گئی، جہاں اگست سن 2018 میں انہوں نے 22ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ الیکٹڈ ہیں، سلیکٹڈ ہیں یا یہ سب بشریٰ بی بی کی کرامات ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ ایک زمانے میں عمران خان کی مردانہ وجاہت نے ایشیائی خواتین تو ایک طرف، یورپی خواتین کو بھی اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ عموماً ان خواتین کا تعلق اپر کلاس یا فن اور آرٹ کی دنیا سے ہوتا تھا۔ پرمیشور گورجی سے زینت امان تک اور سیتا وائٹ سے لیز ہرلے تک ہر طرف ان کی دوستیوں کا چرچا تھا۔ بھارت کی معروف گورجی فیملی کو کون نہیں جانتا؟ پرمیشور کا تعلق اسی فیملی سے ہے اور یہ خان صاحب کی واحد خاتون دوست تھیں جنہوں نے کینسر اسپتال کی فنڈ ریزنگ میں خان صاحب کی بہت مدد کی۔ ان دنوں لاہور میں منعقدہ ایک شو میں یہ آدھا بالی ووڈ کھینچ لائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بالی ووڈ کی حسیناؤں کے ساتھ خان صاحب کی دوستی کے پیچھے بھی اکثر پرمیشور ہی پائی جاتی تھی، مگر شادی کے لیے وہ کسی سے سنجیدہ نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سیتا وائٹ سے بھی نہیں، اور شادی کے لیے جب ہاں کی تو قرہ فال جمائمہ گولڈ سمتھ کے نام نکلا۔ جمائمہ سے خان صاحب کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کے ذریعے ہوئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جمائمہ اور بشریٰ بی بی کا ایئر آف برتھ ایک ہی ہے، دونوں سن 1974 میں پیدا ہوئیں اور خان صاحب سے 22 سال چھوٹی ہیں۔ البتہ ان کی دوسری اہلیہ ریحام خان ان سے 23 برس چھوٹی تھی۔ جمائمہ سے خان صاحب کے 2 بیٹے ہیں۔ بدقسمتی سے شادی چل نہیں سکی اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ریحام خان سے خان صاحب کی شادی کو حادثاتی کہا جا سکتا ہے۔ یہ شادی پائیدار ہو سکتی تھی اگر ریحام خان صاحب کو سپیس دیتی اور ان کے ہر کام میں دخل اندازی نہ کرتی، لیکن ریحام کے اس شکوے میں بھی دم ہے کہ ان کی علیحدگی میں پنکی پیرنی کا ہاتھ ہے۔ تاہم جو بھی ہوا، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ یہ سچ ہے کہ ریحام کی شادی سے پہلے سن 2015 میں بشریٰ بی بی اور خان صاحب کی ملاقات ہو چکی تھی۔ بقول خان صاحب، بشریٰ بی بی نجومی نہیں ہے، لیکن معرفت کے جس درجے پر وہ فائز ہیں وہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تصوف کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھا ہے۔ شاید روحانیت کی یہی کشش انہیں بابا فرید گنج شکر اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر لے گئی۔ وہ اکثر اچانک رات گئے پاک پتن جاتے اور گھنٹوں وہاں گزارنے کے بعد صبح واپس آ جاتے۔ وہیں ان کی ملاقات بشریٰ بی بی سے کروائی گئی جو اپنے علاقے میں پنکی پیرنی کے نام سے شہرت رکھتی تھی۔ خان صاحب 2 ملاقاتوں میں ہی ان کی روحانیت کے اسیر ہو گئے۔ اتفاق سے انہی دنوں این 154 لودھرا میں ضمنی الیکشن ہوئے۔ خان صاحب نے بشریٰ بی بی سے رجوع کیا اور پی ٹی آئی کے جہانگیر ترین
पहली मर्तबा कामयाब हो गए। अब तो खान साहब सही मानों में बुशरा बीबी के गर्विदा हो गए। अगरचे वो कहते हैं कि मैंने बुशरा बीबी से कभी नहीं पूछा था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा या नहीं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि अगर एक तरफ खान साहब को यकीन था कि पिनकी पीरनी का आस्थाना ही दरअसल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल होने का परवाना है, तो दूसरी तरफ पिनकी पीरनी को भी उनके मुवक्किलों ने बता दिया था कि खान साहब की सीट तो पक्की है। बाकी खातून अव्वल के रुतबे पर कौन बराजमान होगी, इसके लिए बुशरा बीबी के दिल में जो पहला ख्याल आया वो गालिबन यही था कि खान साहब मानिका ख़ानदान ही की किसी खातून से शादी कर लें। कहते हैं कि बुशरा बीबी ने पहले खान साहब को अपनी बहन से निकाह के लिए कायल करना चाहा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। खान साहब तो दिलो जान से बुशरा बीबी के असीर हो चुके थे। बुशरा बीबी जान चुकी थी कि खान साहब उनके अलावा इस ख़ानदान की किसी खातून से निकाह नहीं करेंगे। अब मसला ये था कि बुशरा बीबी ना सिर्फ कस्टम्स के आला ओहदेदार खावर मानिका की अहलियत थी, बल्कि 5 जवान बच्चों की माँ भी थी। कहा जाता है कि वो रूहानी हिसाब किताब से इस नतीजे पर पहुंची कि पाकिस्तान की बका सिर्फ इमरान खान के इक़्तिदार में है और वह तब तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते जब तक बुशरा बीबी खुद इनके औक़द में ना आ जाए। चुनांचे उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद अपने शौहर खावर फरीद मानिका को इस मामले पर एतमाद में लिया। ताहम खावर मानिका बखुशी राज़ी हो गए। ज़ाहिर है बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उनकी अहलिया एक सियासतदान के निकाह में जा रही हैं। सियासत तो खुद मानिका ख़ानदान के घर की बांधी थी। अहम बात यह थी कि बुशरा बीबी मुस्तकबिल की खातून अव्वल बनने जा रही थी और ये सौदा महंगा नहीं था। यूं सन 2017 में दोनों की 29 साल रफ़ाकत ख़त्म हुई और सन 2018 में इलेक्शन से चंद माह पहले खान साहब ने बुशरा बीबी से निकाह कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद खान साहब मुल्क में तब्दीली लाए या नहीं, लेकिन शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। वो अंगूठी पहनते हैं, हाथ में तस्बीह रखते हैं और अपनी तकारीर में जा बजा कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। बुशरा बीबी भी अपनी मौजूदा ज़िंदगी से बेहद मुतमईन है और बरमला कहती हैं कि मैंने खान साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और उन्होंने मुझे मखलूक से इश्क करना सिखाया है। ताहम जुल्म ये हुआ कि इमरान खान तो वज़ीर-ए-आज़म बन गए और बुशरा बीबी खातून अव्वल, लेकिन पिछले 3 बरस में गरीब का कुछ नहीं बन सका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।